لیکن خاتم الاکابر شاہ علیہ رسول مارہ روی نے نظر کا تیر چلایا اور تعریف کر دی تو احمد رضا نہیں سنیوں کے امام ہو گئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تعریف کر دی تو عبدالرزاق نورالعین مخدوم الافاق ہو گئے. خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجا، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ سیدنا معین الدین حسن سنگی اجمیری غریب نواز. تعریف تو بڑی بات دوستو، بہت بڑی بات. صرف اپنا بنا کر گلے لگایا تھا قطب الدین قطب الاقطاب ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو فرید الدین گنج شکر ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو نظام الدین محبوب الہی ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو سراج الدین آئین ہند ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو اشرف جہانگیر غوث العالم ہو گئے. ارے غوث اعظم تعریف کر دے، تعریف تو بڑی بات. صرف اپنا قدم کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دے تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے لگے. پھر مولا علی کی تعریف کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ ان سے بڑھ کر نبی کی تعریف کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ جس گھڑی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ان کی تعریف کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جب علی اور نبی کی تعریف کا یہ عالم ہے کہ مولا علی تعریف کر دیں تو حسن پر امامت ناز کرنے لگے، حسین پر شہادت ناز کرنے لگے. نبی مسکرا کے دیکھ لیں تو صدیق پر صداقت ناز کرنے لگے. اپنا مشیر بنا لیں تو عمر پر عدالت ناز کرنے لگے. اپنا داماد بنا لیں تو عثمان پر سخاوت ناز کرنے لگے. اور کسی کو امت کا مولا بنا دیں تو اس علی پر ولایت ناز کرنے لگے. مگر اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی. اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، اور آسان کر دوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، آسان کر دوں تاکہ سب سمجھ جائیں. اے اہل سنت والجماعت، اور بھی آسان کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو کروں. اے سنیوں، اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر پاؤں گا چاہے سمجھو یا نہ سمجھو. اے سنی توجہ، اے خوش بختو، اے اچھی قسمت والو، اے اچھے لک والو، تم اپنی قسمت پر توجہ. جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے. کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے. اور یہ کہہ کر کی ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس. ابھی آپ دیکھ رہے تھے مفتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور دلائل میلاد خوبصورتی سے مختصر وقت میں انہوں نے بیان کیے. اور پھر میلاد منائے کیسے اس کی بھی کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھ دی. Now I'm going to tell you about the benefits of میلاد. Why we celebrate the Mawlid al-Nabi alayhi salatu wassalam. پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم وہ خوش نصیب بن گئے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے سروں پہ خیر امت کا تاج رکھ دیا. This is the first and biggest gift of میلاد. اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے موریشس والوں ایمانداری سے بتا، بالکل کوئی بناوٹ نہیں. کیا ہم اس قابل ہیں؟ Are we entitled to become؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو. بالکل اس قابل نہیں ہے. برا مت ماننا، لیکن آج جیسی خبریں ہم اپنے نوجوانوں سے سنتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر کا عالم تو یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم اس لیے مسلم ہیں because my father was Muslim, my mother was Muslim, my grandfather was Muslim, that's why we are Muslim.
ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ عید کے دن سوئی، محرم کے دن کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اس سے بڑی آج ہمارے پاس کوئی مثال بھی نہیں رہی ہے، ایسی نوبت آ چکی ہے۔ یاد رکھنا مسلمان، جن نفوس قدسیہ کو دیکھ کر کے، جن کے مقدس چہروں کی بلائیں چاند تارے دے، انہیں دیکھ کے ہمیں خیر امت کہا گیا ہے۔ ہم اس قابل نہیں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے روم کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی روانی کو، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و احد، خیبر و خندق میں، خاص کر بدر کے میدان میں، توجہ رہے، بدر میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ میسج دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، سوری تجھ سے، وہ مسلمان بالکل نہیں ہے، عشرہ عشیر بھی ان کا نہیں ہے، جو حضور کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہروں کی پرواہ نہ کی، اور فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر دریا کی موجوں میں اپنے گھوڑوں کو ایسا دوڑایا کہ اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کیسے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ You claim yourself as a Muslim and drinking the wine, taking the un-Islamic things, drugs. آج ہماری سوسائٹی اسی میں پریشان ہوتی جا رہی۔ ماں باپ بھی تعویذ لینے آتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ ایڈکٹڈ نوجوانوں سے کیسے نپٹا جائے اس کی تعویذ میں الجھے رہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، ان لوگوں کی، ہم لوگوں کی نہیں، ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اچھی امت ہیں اور اللہ نے ہمیں اس لیے اچھی امت کہا کیونکہ ہم اچھائی کے لیے روزہ، نماز، حج، اور نماز کے لیے تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کرتے ہیں، اس لیے